أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الکوثر مکی صورت ہے. زمانے کے لحاظ سے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کے نام سے بھی سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کے متعلق یہ صورت ہے. قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے اندر جو معانی اور جو مفہوم پائے جاتے ہیں وہ بہت گہرے ہیں، اور ان کا ایک پس منظر ہے. 3 آیتیں ہیں، اور ان سے چھوٹی کوئی صورت نہیں ہے، یعنی اتنی آیات پر مشتمل بھی کوئی صورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت کب اللہ تعالیٰ نے عطا کی؟ اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خوشخبریاں ہیں، مسلمانوں کے لیے اس کے ساتھ کچھ خوشخبریاں ہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے اس صورت کے اندر. یہ صورت کب نازل ہوئی؟ پچھلی صورتیں ان کو اگر ہم پڑھیں زمانے کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جس کے متعلق یہ صورت ہے کوثر، حوض کوثر یا نہر کوثر، ان دونوں میں کیا فرق ہے انشاءاللہ آگے چل کر اس پہ بھی بات کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے زمانے میں اس کے بارے میں پتا چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زمانے میں اس کے بارے میں پتا چلا. کب پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ معراج پر لے کر گئے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں کہ یہ ہے اور اس طرح ہے، اور یہ حوض کوثر ہے، یہاں پر یہ ساری چیزیں. اور اس کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آگے وضاحتیں اس کے بعد رہیں. وہ وقت یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف باتیں کہی جا رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، آپ کے اہل و عیال کو ہر طریقے سے مختلف انداز سے جس طرح وہ کوشش کرتے، جس طرح ان کا داؤ لگتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے. جس انداز سے ان کا جو ہے وہ چانس بن جاتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے. اور یہ داؤ لگنے والی بات بھی تب تک تھی جب تک ابو طالب موجود تھے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی تھی. ابو طالب ایک ایسے شخص تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں میں ان کا سہارا لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹھیک سمجھا. اس چیز پر انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ٹھیک ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا اس چیز سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں بھی بہت قریب رہے، لیکن ایمان نہیں لائے. آخر پہ جو موت تھی ابو طالب کی، وہ یہی تھی کہ انا علی ملتی عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر ہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکلات کا سامنا تھا، اور پیچھے صورتیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر سے پہلے جو صورتیں ہیں، مختلف مصائب، مختلف پریشانیاں، مختلف مشکلات، ان کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں یا چھوٹی چھوٹی آیات کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
دلجوئی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھپکی سی دی کہ اچھا ٹھیک ہے چلتے رہیں، معاملات آگے چلاتے رہنا ہے، ان کو ہم روک نہیں سکتے ان معاملات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان مشکلات کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس زندگی کا دباؤ اور پریشر کسی شخص پہ نہیں تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اقرب صحابہ تھے، ان پر بھی اتنا دباؤ اور پریشر اس زندگی کا اور تمام معاملات کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے معاملات کو دیکھنا تھا، دنیاوی معاملات کو دیکھنا تھا، پھر لوگوں کے اخروی معاملات کو دیکھنا تھا۔ ہاں، آخرت کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے معاملہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی بار بار ذہن میں یہ بات رہتی کہ ان کو میں نے آخرت کی طرف لے کر آنا ہے، آخرت میں جنت کی طرف، جہنم سے بچانا ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں گھرے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقیات کے معاملات کو بھی پیچھے نہ چھوڑا، ان معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہے۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وہی بات ہے کہ کچھ پریشانیاں اور مصائب اور مشکلات اس زمانے میں بھی چل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ اللہ کے نبی جو بعد کا زمانہ ہوگا وہ پہلے سے بہتر اور خیر کا زمانہ ہوگا۔ اسی لیے اسی طرح سورۃ شرح کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ پریشانی کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ جب پریشانی ہے تو آسانی آئے گی، اور جب آسانی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پریشانی بھی آئے گی۔ یہ سنت ہے اس زندگی کی، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات انسان کے لیے ایسے رکھ دیے ہیں۔ وہ معاملات کبھی کبھی بھی ایک لے میں نہیں چلتے رہیں گے، یہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور نہ ہی اللہ نے اس زندگی میں لوگوں کے لیے اس چیز کو سنت بنایا۔ اوپر نیچے معاملات رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہے۔ اسی لیے چھوٹی چھوٹی آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یاد دہانی کے لیے ایک ہلکی سی ٹھپکی ہو جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دل کو سکون مل جاتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری تقاضے تھے، اور انہی بشری تقاضوں کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بار بار دیتے۔ بشر نہ ہوتے، کوئی اور ہوتے، یا پھر اگر فرشتے ہوتے یا جو بھی ہیں، ان چیزوں کے اندر وہ تقاضے موجود نہیں ہیں جو صرف بشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشر کے علاوہ بھی مخلوق پیدا کی، لیکن یہ والے تقاضے اس مخلوق میں بھی نہ رکھے۔ اگر ہم اپنے سامنے دیکھیں، حیوانات ہیں، ان کے اندر اس طرح کی بالکل کوئی چیز نہیں ہے۔ ملائکہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل مختلف انداز سے بنایا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ والی صفت، یہ والی چیز ہی نکال لی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہوں۔ وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اس نافرمانی کو چاہ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ جنات ہیں، جنات کا معاملہ ایک الگ ہے، مختلف معاملہ ہے، ایک وہ ایک الگ دنیا ہے۔ بشری تقاضوں والا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، جیسا کہ انما انا بشر مثلکم کہلوا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی کہلوا دیا کہ میں بشر ہوں آپ جیسا، تم لوگوں جیسا۔ انما انا بشر مثلکم، فرق یہ ہے میرے اور تمہارے اندر، یوحا الیہ، مجھے وحی کی جاتی ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تم لوگوں کا الہ کیا ہے؟ ایک الہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بار بار اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کرتے رہے دل جوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھاتے رہے کہ اچھا اے اللہ کے نبی انشاءاللہ اجور ہوں گے،
اس دنیا میں اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی، اگر خیر والی بات ابھی نہیں نظر آ رہی تو آگے جا کے نظر آئے گی، اگر آگے جا کے بھی نہیں ہے تو آخرت میں انشاءاللہ اجر ہے۔ آخرت پر یقین اور ایمان کی پختگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ کرتے گئے۔ اگر آخرت پہ ایمان اور اتنا یہ پختگی نہ ہوتی، یقین نہ ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کرتے، لیکن اس چیز پر اچھے طریقے سے یقین تھا۔ اس صورت کے اندر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ پچھلی صورتوں میں مختلف دنیا کی کچھ نعمتیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ یتیم تھے، آپ چھوڑے ہوئے تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ انسان کو جب یاد دلایا جائے، انسان اس چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن وہی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بھول جاتے تھے، ذہن سے نکل جاتی تھی چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کئی بار ایسے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کچھ آیات بھول گئے تلاوت کرتے ہوئے، صحابہ نے یاد دلایا کہ اللہ کے رسول نہیں، یہ نہیں ہے، اس کے بعد یہ آیات ہیں، اس کے بعد یہ آیت ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور وہی بات ہے، ایک اور دلیل اس چیز پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ جب جبریل علیہ السلام آ کر شروع میں جب وحی نازل شروع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر کے اندر کچھ آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی، آپ اتنا جلدی نہ کیا کریں، بلکہ آئی تھنک یہ سورۃ القیامہ کے اندر ہے کہ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم آپ کے لیے قرآن کو جمعہ و قرآنہ، اس کو ہم جمع کر دیں آپ کے دل کے اندر، اور پھر آپ اس کو پڑھیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب ہم پڑھیں تو آپ اس کو بس سنیں اور اس کے پیچھے پیچھے آرام سے چلتے رہیں۔ تیزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے کرتے تھے تاکہ مجھے بھول نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دلاسا دیا کہ آرام سے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی جبریل کے پیچھے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے وہ پڑھیں تو آپ آرام سے پڑھ دیں، آپ کے دل میں ہم نے بٹھانا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ بٹھاتے گئے، جیسے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام آیات پڑھتے جاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بیٹھتی جاتی آیات۔ بشری تقاضا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی۔ جگہ جگہ پر انبیاء کے قصے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں دہرائے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بار بار تسلی دیتے رہے کہ اللہ کے نبی دیکھیے، یہ بھی تھے، نبی تھے، اور ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کی قوم نے ایسے کیا اور ایسے کیا اور ایسے کیا۔ پھر اللہ کے نبی یہ بھی تھے، بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا، مختلف ان کی جو ہے صورتحال، ان کے معاملات تسلی دینے کے لیے بار بار تسلی دیتے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو معاملات تھے وہی بڑے شدید اور سخت تھے معاملات، اور جن کا سامنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن چیلنجز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کرنا تھا، پورا کرنا تھا، وہ بہت بڑے تھے، اور وہ چیلنجز متقاضی تھے اس بات کے، وہ چیلنجز جو ہیں، جو بھی وہ چیزیں تھیں، وہ یہ چاہتی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی مدد حاصل ہو۔ وہ یوحا الی والی بات جو ہے، اصل میں بشر ہی ہوں، میں نے بھی جو کچھ کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ایسی چیزیں کی جو عام لوگ نہ کر پائے یا وہ سوچتے نہیں ہیں کرنے کے بارے میں، اللہ کی مدد سے ہوتی رہی، وحی کی وجہ سے ہوتی رہی، اللہ کے بتلانے کی وجہ سے ہوتی رہی وہ چیزیں۔ اسی لیے بار بار تسلی دیتے رہے، تسلی دینے کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کیسے تسلی دیتے؟ جب وہ بات آتی ہے غزوہ احزاب کے اندر، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کے دل ان کے منہوں کو پہنچ گئے، یعنی گھبراہٹ کی وجہ سے، اتنی گھبراہٹ جس میں شاید گھبراہٹ کی وجہ سے، اتنی گھبراہٹ کی وجہ سے لوگ مر جائیں۔
عام طور پہ لوگ مر جاتے ہوتے ہیں اتنی گھبراہٹ کی وجہ سے. اتنی گھبراہٹ صحابہ میں پہنچ گئی تھی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا پھر قرآن میں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں گمان کرنا شروع ہو گئے مختلف قسم کے اللہ کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، کس طرح ہے، کدھر ہے. غداریاں ہونا شروع ہو گئیں. سارے عرب جمع ہو گئے آپس میں. عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، تمام کے تمام عرب جمع ہو کے گھیرے میں لے لیا مدینے کو. پیچھے سے بھی یہودی ہیں، دائیں سے بائیں سے جو لوگ اس خندق کے باہر کے تھے وہ تمام آپس میں مل گئے. بنی قریظہ کے لوگ خندق کے پیچھے تھے، وہ لوگ مل نہ سکے، لیکن ان سے غداری کا خدشہ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان پریشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہ ہوتی تو اگلوں کو کیسے تسلی دیتے؟ آپ کو تسلی دینے کی ضرورت تھی. آپ کو کون دینے والا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والا. حمایت ابو طالب نے کی، بہت زیادہ کی. تسلی دینے والا حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. حضرت خدیجہ کا جو معاملہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ معاملہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس محبت کو نہ بھلا سکے. حالانکہ بڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت کو اور ان کی تسلی کو بھلا نہ سکے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹا جاتا، آپ کو مختلف باتیں کہی جاتی. انشاءاللہ ان باتوں کے بھی متعلق تیسری آیت ہے اس صورت میں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے کہ وہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے اور بڑی تکلیف دہ، سخت تکلیف دہ باتیں. اور عربی زبان بھی اس کا کچھ ادب، عربی ادب اور اس کی بلاغت ہی کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ باتیں دوسری زبان میں آپ کو ملیں گی نہیں. اس طرح کی باتیں، بڑی سخت قسم کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جاتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی کہ اللہ کے رسول آپ تو یہ ہیں، آپ تو اس طرح کرتے ہیں، آپ تو حقوق ادا کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. اگر یہ نازل ہوئے ہیں تو یہ کوئی خیر کی ہی چیز ہے، یہ کوئی خیر ہی ہے. کوئی نہیں تھا سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. اللہ تعالیٰ نے تو کیا ٹھیک ہے، لیکن انسان پہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی چھوڑتے ہیں. وہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن امتحانات رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء یہی کہتے ہیں، کچھ نے یہ کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ علی الاطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں سب سے افضل زوجہ ہیں، حضرت عائشہ سے بھی زیادہ مطلقاً. اور یہ بہت سارے علماء کا یہی موقف ہے، اور بہت سے کچھ علماء کا یہ موقف ہے کہ نہیں، پہلی زندگی کے معاملات میں حضرت خدیجہ افضل تھی حضرت عائشہ سے بھی، اور باقی دوسری زندگی میں حضرت عائشہ افضل رہی اپنے علم کی وجہ سے. اگر ہم شاید یہ بات کہیں کہ حمایت والی بات اور سپورٹ والی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرنے والی بات، آئی تھنک اس میں حضرت خدیجہ افضل تھی حضرت عائشہ سے بھی. علم والی بات میں، محبت والی بات میں، پھر چاہت والی بات میں، آخری زندگی کے جو بعد کی زندگی کے مدینہ کی زندگی کے معاملات ہیں ان میں ٹھیک ہے حضرت عائشہ تھیں، لیکن حمایت جو تھی، جو دل جوئی کی، جو تسلیاں دیں، وہ حضرت خدیجہ سے زیادہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے اتنے غمگین ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے غمگین ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ وہاں سے چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کہیں اور جاتا ہوں دعوت دینے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید نہ چھوڑی، لیکن ٹوٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کی وجہ سے. یہ ہاتھ میں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا. وہی آپ صلی اللہ تعالیٰ بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اور اس طرح کی تسلیاں پھر اسی لیے آتی رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ کوثر کے اندر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی اے اللہ کے نبی یاد کریے، ایک طرح سے یاد دلانے والی بات ہے، یا باخبر کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی.
اب کوثر دو ہیں. ایک کوثر ہے جس کو عام طور پہ حوض کوثر کہا جاتا ہے کہ میں حوض کوثر پہ تم لوگوں کا انتظار کروں گا، یہ عام مشہور حدیث ہے. اور ایک ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نہر کوثر ہوگی. اب ان دونوں چیزوں کے اندر فرق کیا ہے؟ اصل دونوں کا ایک ہی ہے، اصل مختلف نہیں ہے، دونوں کوثر ہیں. حوض کوثر جنت کے باہر ہوگا اور نہر کوثر اسی حوض سے نکلتی ہوئی جنت کے اندر چلتی ہوئی نہر ہوگی، اور چلتا ہوا پانی کھڑے ہوئے پانی سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے. تو اس لیے اس چیز کی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہر کو جنت میں رکھا اور حوض کو جنت کے باہر رکھا. جنت کے باہر یعنی محشر والی جگہ پر، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کا انتظار کرتے رہیں گے. وہاں پہ کھڑے ہوں گے، امتی آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پئیں گے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے کچھ چیزیں بیان کی، کچھ مسائل بیان کیے. سورہ کوثر کے نزول کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نیند آئی. اغفیا فاغفا اغفاءۃ، یعنی تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی، نیند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگی. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت انس فرفع رأسه فتبسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیند کے بعد اٹھے، جتنی وہ ہلکی سی اونگ تھی اس کے بعد اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. صحابہ کرام نے یہ بات فوراً اس کو محسوس کر لیا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی، یا رسول اللہ لما ضحکت یا ما اضحکک یا رسول اللہ، آپ کو کس بات نے یعنی ہنسی آ گئی آپ کو، یا آپ کس بات نے آپ کو خوش کر دیا، کس چیز کی وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انزلت علی سورۃ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، آخر تک سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حتی ختمها ثم قال، حضرت انس فرماتے ہیں آپ نے سورت مکمل کی، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تدرون ما الکوثر، تم لوگ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام عام طور پہ اس طرح کی چیزوں میں جس کے بارے میں علم نہ ہوتا، اللہ و رسولہ اعلم، ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں هو نہر اعطانیہ ربی عز وجل فی الجنہ. حوض کوثر، یہاں پر اس چیز کا فرق آپ کو پتا چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدیے میں دی ہے، فی الجنہ، جنت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے یہ نہر. اور اس کے بارے میں پھر صفت بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس کی صفات بیان کی ہیں، نہر کی صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. وہی بات ہے کہ اچھا ٹھیک ہے نہر ہے، لیکن اتنا زیادہ اس کو اجاگر کرنا، اس کی وجہ ہے، اس کے اسباب ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ نہر کیا ہے؟ یہ بہت خیر ہے، بہت اس کے خیرات ہیں اس نہر کے. پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنیتہ عدد الکواکب، اس کے جو برتن ہوں گے، وہاں پر انسان کو پینے کے لیے برتن لے جانا نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھے ہیں برتن وہاں پر، وہ پینے کے لیے. ایک حدیث آتی ہے اس کے اندر اکوازہ، کوز، جس سے آج ہم کوز سے کوب کہتے ہیں، اور کوب اب وہ انگریزی میں گیا ہوا ہے کپ، اصل اس کا لفظ عربی ہے. کپ کا اصل کیا ہے؟ عربی ہے. حدیث کے اندر وہ دوسرا لفظ ہے کہ کوزہ عدد نجوم الکواکب، کہ اس کے جتنے کوکب ہیں اتنی اس کے عدد ہوں گے، جتنے نجوم اور ستارے ہیں وہ برتن اتنے ستاروں کے عدد کے برابر کے برتن ہوں گے. اس نہر میں تیرتے ہوئے برتن ہوں گے، انسان جائے گا، پکڑے گا، پانی پیے گا، اور وہیں اس کو چھوڑ کے آ جائے گا. ایک حدیث آتی ہے حوض کے بارے میں ہے، وہ حوض کوثر کے بارے میں ہے. یعنی حوض میں نے آپ کو بتایا جنت سے باہر داخلے سے پہلے ہوگا. حوض حوض کوثر جو ہے انسان کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوگا، اور نہر کوثر اسی حوض سے نکلتی ہوئی نہر، جنت میں چلتی ہوئی نہر ہوگی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس کے جو برتن ہیں وہ چاند تاروں کے عدد کے برابر ہوں گے، یعنی اتنے ہوں گے کہ انسان اس کو گن نہیں سکے گا۔ آگے فرماتے ہیں یہ بڑی بہت اب خطرناک چیز ہے، کہتے ہیں کہ یختلج العبد منہم، ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کو فرشتے کھینچ کے نکال لیں گے باہر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، کہ اے اللہ تعالیٰ یہ میری امت میں سے ہے، میں جانتا ہوں۔ ایک حدیث آتی ہے اس میں آتا ہے کہ ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہوں گے، سجدے کے، یعنی اتنی نماز پڑھتے ہوں گے اور اتنے خشوع و خضوع اور بہترین انداز سے نماز پڑھتے ہوں گے کہ ان کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشان ہوگا۔ اس کے بعد فرشتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، یہ کہتے ہیں فرشتے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ جانتے نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا چیزیں بنا لی تھیں، کیا کن چیزوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ اس کا تعلق بدعت کے ساتھ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی اچھا اس کی شبیہ دین ہی بنتی ہے نا، وہ عبادت ہی ہے نا، کیوں روکتے ہیں اس کو، کیوں روکتے ہیں لوگوں کو اس چیز سے، یہ کہہ کر کے بدعت ہے۔ اپنے آپ سے خود یہ سوال کر کے دیکھیں، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے عمل میں سے یہ عمل نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور میں اس چیز پہ اصرار کروں کہ ارے بھائی کیوں بدعت ہے کہ آ کے کہہ کے لوگوں کو نیکی سے روک رہے ہو، اپنے آپ سے پوچھیں قیامت کے دن یہ برداشت ہوگا؟ فرشتہ آئے اور کھینچ لے، اللہ کے نبی سامنے کھڑے ہیں، حوض کوثر سامنے ہے، شدید پیاس ہے، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، قیامت کے دن سائے کی طلب ہوگی، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، پانی ملے گا، اپنے آپ سے سوال کرنے کیا چاہتے ہیں فرشتے آ کے کھینچنے، برداشت کر سکیں گے اس چیز کو؟ اور اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات کہی جائے ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کرنی تھی انہوں نے۔ بہت خطرناک حدیث ہے یہ، اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں تو انسان ڈر جاتا ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اس طرح کی حدیث کو سن کے۔ اسی لیے کچھ علماء بڑی سختی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کچھ علماء نے تو اتنی سختی فرمائی، کہتے ہیں کہ بدعتی شخص کے ساتھ اٹھو بیٹھو بھی نہ، کیونکہ وہ آپ کو اگر آپ کی بات نہیں سنتا تو بعید نہیں آپ کو اپنی بدعت میں بلا لے۔ نیک اعمال ہے نا، اصل میں تو اس کی شبیہ ملتا جلتا نیک عمل سے وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ علماء نے یہ بات کہی کہ بدعت کبھی گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ بدعت، امام سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شیطان کو بدعت زیادہ پسند ہے گناہ سے انسان کی، کیونکہ بدعت انسان نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اس کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے اس کے بعد، اور گناہ کو گناہ سمجھ کے ہی کرتا ہے۔ اس کے دل میں کم سے کم اتنی بات ضرور ہوتی ہے کہ یا اللہ ایک دن توبہ ضرور کروں گا، مجھے پتا ہے یہ غلط ہے۔ بدعت کو غلط کبھی نہیں سمجھا جاتا، اس لیے وہ بہت شدت کرتے ہیں کچھ علماء، اور کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ بڑی اتنی تو شدت کیوں ہو رہی؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل کے اندر، ان علماء کے دل کے اندر امت کے لیے یہ رحم ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہوں، اللہ کے نبی آپ کے لیے لڑائی کریں کہ بھئی یہ تو میرے امتی ہیں، اور پھر اس پہ بتائیں کہ اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی گئی تھیں، اور وہ لوگ پھر حوض کوثر کے پانی سے بھی محروم ہو جائیں گے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سہل سے رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تم لوگوں میں سے سب سے پہلے پہنچ جاؤں گا، سب سے پہلے مجھے وہاں پر پاؤ گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پہنچیں گے، وہاں پہ آپ کو اپنی کوئی وہ نہیں ہوگی خیر خبر اور اپنے متعلق، کیونکہ صراط پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء، تمام انبیاء یہ کہہ رہے ہوں گے صراط پہ، نفسی نفسی نفسی، اللہ کے اے اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو بچا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے امتی امتی امتی، اللہ تعالیٰ میری امت میری امت میری امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی اس امت کے لیے رحم رکھنے والا، نرم گوشہ رکھنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حوض پہ پہنچیں گے۔ پھر فرمایا کہ من ورد شریب، جو وہاں پر آیا پہنچ گیا مجھ تک، شریب منہا وہ اس سے پی لے گا، ومن شریب اور جو اس سے پی لے گا، لم یظمأ بعدہا اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر لذت کے لیے پھر وہ پانی پیئیں گے، وہ پیاس کے لیے کبھی پانی نہیں پیئیں گے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں پی سکیں گے، اور اس چیز کا ان کو احساس ہوگا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم نہیں پی سکے پانی، اس سے محروم رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنت کے اندر وہ نہر کوثر ضرور ہوگی، لیکن نہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی، حوض کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی۔ اور حوض کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں پانی پیئیں گے لوگ وہاں سے، چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ پھر سے بدعت کے بارے میں سوچ رہے کہ ہمیں کیا برداشت ہے، ہم اگر کہا جائے، فرض یہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم 100 بار سوچیں گے بھئی یہ عمل مجھے تو اچھا لگتا ہے، لیکن کسی نے کہہ دیا کہ بدعت ہے، میں سوچوں تو صحیح اس کے بارے میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کچھ لوگ مسجد میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، دائرے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، تسبیحات کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ بھئی تم سبحان اللہ بولنا 100 بار، تم الحمدللہ، تم اللہ اکبر بولنا 100 بار، اپنے ہاتھ میں کنکر پکڑے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ جب بولو تو ایک ایک کنکر پھینکتے جانا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے چاہت خیر کی لیکن وہ پہنچے نہیں خیر پہ، یعنی وہ خیر خیر نہیں ہے جو کہ بظاہر ان کے سامنے ان کو خیر لگتی ہے، وہ اصل میں حقیقتاً خیر نہیں ہے۔ یعنی مراد یہ تھا کہ یہ بدعت ہے، اس کا اجر کوئی نہیں ملے گا ان کو۔ اس طرح کے حلقات بنا کر اور اس طرح کے کر کے ذکر والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بری چیز ہے، اور ظاہراً بھی بری نہیں لگتی، لیکن اس کو ایک عمل بنا لینا، ایک عادت کا عمل بنا لینا، کیا ذکر اس حلقے میں ہی ہوگا، اس کے علاوہ ذکر نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہوگی۔ بدعت کے بارے میں کہتے ہیں بدعت جتنی بھی اچھی بظاہر لگے، وہ شریعت کے مقاصد کے خلاف جاتی ہے ہمیشہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ میرے بھائی یہ بدعت ہے، اس پہ ایک بار کم سے کم ضرور خود سوچیں، جا کر کسی عالم سے اس پہ فتویٰ لیں، کسی بندے سے جا کے بولیں کہ بھئی مجھے یہ ذرا ایکسپلین کریں، بتائیں، وضاحت کریں، مجھے ایک بندے نے کہا تھا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت، اس سے ناراض نہ ہوں اس بندے تھے کہ بھئی تم لوگ ہر چیز کو آگے بدعت بنا دیتے ہو، اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے لوگ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیوں آ کے منع کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ایک بندہ آیا آ کے مسجد میں کھڑا ہو گیا، دھوپ میں کھڑا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، روزے میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بولو جاؤ، جا کے سائے میں جائے، بیٹھ جائے، کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدعت ہوگی عبادت کے اندر کہ جی جتنی مشقت کریں گے اتنا اجر ملے گا، وہ مشقت یہ والی مشقت نہیں ہے، وہ عام روز مرہ کے معمول والے معاملات ہیں کہ اس میں عبادت کرتے ہوئے انسان اپنے اوپر زور لگائے کہ نہیں اللہ یہ واجب ہے، میں نے کرنا ہے، میں اپنے آپ کو تنگ کر کے کروں گا، لیکن یہ واجب، وہ مشقت چیز ہے، لیکن یہ نہیں زبردستی اپنے آپ کو کر کے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اس سے بولو کہ سائے میں سایہ اپنا حاصل کرے، اور جاؤ اس سے کہو بیٹھے، اور پھر اپنا روزہ مکمل کرے۔ اس چیز کی اللہ تعالیٰ کو طلب نہیں ہے، تو بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے حوض کے بارے میں یہ بات فرماتے ہیں، لم یظمأ ابدا، کہ ہم کبھی بھی وہ
پیاسا نہیں ہوگا. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے میرے پاس، میں ان کو جانتا ہوں گا اور وہ مجھے بھی جانتے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشانیوں سے جانیں گے، چہروں سے نہیں. یہ کہ جی یہ تو مجھے پتا ہے کون ہے، اس کا نام پتا ہے، نہیں. نشانیوں سے جانیں گے کہ ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے، اتنی یعنی مکمل مسلمان. اعرفہم ویعرفونی، میں بھی جانتا ہوں گا اور وہ مجھے جانتے ہوں گے کہ یہ اللہ کے نبی آ گئے ہمارے سامنے. اس کے بعد کہتے ہیں ثم یحال بینی وبینہم، پھر اچانک ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی. وہ آڑ کیا ہوں گے؟ فرشتے آ جائیں گے. اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میرے بندے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، آپ کیوں ہمارے درمیان آ رہے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیقول، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انہم امتی، یہ تو میری امت ہے. فیقال انک لا تدری ما عملوا بعدک فاقول، یہ بات دیکھیں، برداشت ہے اس چیز کو سننے کے اللہ کے نبی سے. وہی بات ہے کہ ایک بار کوئی کہے تو ضرور جا کے دیکھیں صحیح کہ یار کہیں یہ بدعت تو نہیں ہے جو میں عمل کر رہا ہوں، اس سے ناراض نہ ہو جائیں. دیکھیں اس کے متعلق دلیل ڈھونڈیں اس چیز کے بارے میں، کیونکہ عبادات جتنی بھی ہیں ہر عبادت کی شریعت میں دلیل موجود ہے. بدعت وہ ہے جو واضح دلیل پر عمل نہ ہو، جو اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو، جو صحابہ نے نہ کیا ہو، نئی ایجاد عبادات میں ہو. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی قبول کیسے کر لیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ان لوگوں کو کہیں گے سحقا سحقا، دفع ہو جاؤ یہاں سے. سحقا سحقا لمن بدل بعدی، اللہ اکبر، جنہوں نے تبدیلی کی میرے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر اس عمل کو تبدیلی کہیں گے. سحقا سحقا، ہلاکت ہو، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد تبدیلیاں کر دی دین کے اندر. یہ حوض کوثر پہ انسان کو سننے کو مل جائے تو انسان تو ٹوٹ جائے گا کہ اچھا اس کے بعد میرا نتیجہ کیا ہونا ہے، جب اللہ کے نبی یہ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم یہ سوچ لیں کیا برداشت ہوگی اللہ کے نبی سے یہ بات سننا؟ اللہ کے نبی سے تو یہ بات ہوگا کہ اللہ کے نبی قبول کر لیں ہمیں. پہلے ہی اتنے گناہ ہوں گے اور دین کے ان معاملات کے اندر انسان پھر پھنس جائے گا. نہر کوثر کے بارے میں جو کہ چلتی ہوئی جنت میں آئے گی، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ وہ گہری نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج والی بات ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی. حضرت انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں پہ ملے؟ مکہ یا مدینہ؟ کہاں پہ ملے؟ ہاں، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس ملے، مکہ میں نہیں ملے حضرت انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. مدینہ میں. یہ بات وہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تعلیم دینے کے لیے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایات کرتے رہے، بیان کرتے رہے، کیونکہ معراج کا بھی سفر مکے میں ہوا تھا، مکے کی زندگی میں تھا معراج کا سفر. اسی لیے علماء نے یہ کہا کہ سورہ کوثر مکی ہی سورت ہے. وہ معراج کا سفر اور کوثر کا عطیہ اور وہ ساری چیز مکہ میں تھی تو مکی ہی سورت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مدنی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا انا اسیر فی الجنہ، میں جنت میں چل رہا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اذا انا بنہر، میں ایک نہر دیکھتا ہوں. فرماتے ہیں حافتاہ قباب اللؤلؤ المجوف، اس کے جو کنارے ہوں گے، کناروں پہ بڑے بڑے موتی جو اندر سے خالی ہوں گے، جن موتیوں کو اللہ نے خیمہ بنایا ہوگا. ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے یہ کہ انسان پانی کے کنارے اپنا خیمہ لگا کے بیٹھے، اور وہ خیمہ موتی سے اللہ تعالیٰ بنائیں گے، موتی کو اندر سے اللہ خالی کر کے تو اللہ تعالیٰ اس کو خیمہ بنا دیں گے. جن چیزوں کی اس دنیا میں اتنی اتنی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جنت میں ہمارے پاؤں قدموں کے نیچے رکھی ہوں گی. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافتاہ قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا یا جبریل، اے جبریل یہ کیا ہے؟
حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیں گے هذا الكوثر الذي اعطاك ربك، یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے آپ کو عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضرب الملك بيده فاذا طينه او طيبه مسك اذفر، اس کیا وہ جو جبریل علیہ السلام، ایک حدیث آتی ہے کہ اس دوسری حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ مارا پانی کو، یعنی اتنی سی وہ ہے کہ اس میں اتنا صاف پانی ہے کہ اس کے نیچے سب نظر آ رہا ہے، اور اتنا سا ہے کہ انسان اپنا ہاتھ ڈالے تو نیچے اس کا ہاتھ پہنچ جائے، یعنی گہری نہیں ہے، بالکل بھی گہری نہیں ہے، بس چلتا ہوا چشمہ جیسے ہے، چشمے کا پانی نکلتا ہے، چلتا ہوا پانی ہے، وہ گہری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا، جبریل علیہ السلام نے بھی، ہو سکتا ہے کہ دونوں نے ہاتھ ڈالا ہو، ہاتھ ڈالا تو اس کی مٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ خوشبو اس کی مٹی ہے۔ مسک کو اللہ تعالیٰ نے نہر کوثر کی مٹی بنا رکھا ہے، اور اس مٹی سے وہ پانی شدید خوشبودار پانی ہوگا، اور اس کا خوشبو اس کے ذائقے کو نہیں بدلے گا۔ عام طور پہ پانی میں خوشبو ڈالی جائے تو ذائقہ بدل جاتا ہے، لیکن اس جنت کے اندر اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ بالکل بھی نہیں بدلے گی۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حوض کوثر جو ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض کوثر اتنا بڑا ہوگا کہ ایک چلنے والا مہینے کی مسافت چلے گا تو تب بھی وہ حوض ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا حوض ہے حوض کوثر، جس سے پانی آ رہا ہوگا، اور اس حوض کے اندر بھی تیرتے ہوئے ڈول ہوں گے، جس کی خوبصورتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ تیرتے ہوئے ڈول ایسے ہوں گے جیسے چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے تارے ہوں، اور ان کی عدد بھی تاروں جتنی ہوگی، جتنے تارے آسمان میں نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے تارے، وہ اس طرح ڈول تیرتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ان سے پانی پلائیں گے لوگوں کو۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ اس کی جو مٹی ہے، اس کے اندر پتھر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کو نیچے رکھا ہے، پتھر کی صورت میں، اور موتی ہوں گے پتھروں کی صورت میں، اور جو مٹی ہوگی وہ مسک کی مٹی ہوگی، اس نہر کی، اور وہ پوری جنت سے گزر رہی ہوگی نہر، سب سے خوبصورت نہر۔ ایک حدیث آتی ہے کہ جنت کی 4 نہریں ہیں جنت کے اندر، دو نہریں ایسی ہیں جن کا نام اس دنیا کے اندر بھی ہے، اس دنیا میں 2 نہریں ہیں، ان کا وہی نام ہے جو جنت کی نہروں کا نام ہے، اور وہ ہے نیل اور فرات۔ یہ 2 نہریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت کی نہریں ہیں، اور تم لوگوں کے پاس اس کی مثیل اس دنیا میں موجود ہے۔ نیل تقریباً دنیا کی سب سے بڑی نہروں میں سے، یا ایشیا کی سب سے بڑی نہروں میں سے، اور فرات بھی تقریباً شروع ہوتی ہے، یہ تقریباً کویت کے قریب سے، عراق سے جاتی ہے، سوریا سے گزرتی ہے، ترکی تک جاتی ہے، آگے لمبی نہر ہے یہ۔ اور فرات کے بارے میں بھی یہی ہے، فرات بھی بہت لمبی نہر ہے، یوگانڈا سے شروع ہوتی ہے، کینیا اور افریقہ کے ممالک سے شروع ہوتی ہے، اور یہ جاتی ہے آگے سوڈان اور مصر اور میڈیٹرینین سی میں جا کے گرتی ہے۔ تو یہ نہریں انہی کی مثیل ہے جنت کے اندر، نہران ظاہرانی و نہران باطنانی، 2 نہریں ظاہر ہیں اور 2 نہریں باطن نہریں ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ جنت میں سیحون اور جیحون نہر بھی ہوگی، اور یہ سیحون جیحون اس دنیا میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یعنی تقریباً احادیث میں اگر دیکھا جائے تو 6 نہریں مختلف ملتی ہیں، 2 کے بارے میں آتا ہے جو زمین کے اندر چل رہی ہوں گی، اور باقی زمین کے اوپر چلتی ہوں گی۔ جو زمین کے اندر چلتی ہوں گی وہ والی نہریں ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں کے جو کمرے ہوں گے وہ ایسے شفاف شیشے کے ہوں گے جس کے نیچے سے پانی گزر رہا ہوگا، اور وہ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں گزرتی ہوں گی۔ یا پھر وہ نہریں، باطنان سے مراد یہ ہے کہ جو بالکل جنت کے درمیان نہریں ہوں گی،
سبحان اللہ، وصف الجنہ پڑھنا شروع کریں، وہ ختم ہی نہیں ہوتی، اور ایسی شوق دلانے والی وہ یہ ایک بیان ہوتا ہے، اور ایسے شوق دلانے والی وہ احادیث میں ہے جو انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان ان کو پڑھتا جائے اور وہ ختم ہی نہ ہو۔ انسان کو ان کے پڑھنے کے بعد اتنا ضرور دل میں آتا ہے کہ میں عمل اب کروں تاکہ مجھے یہ چیز ملے۔ اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا جنت میں، جبریل علیہ السلام جا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ جانے کا تو سب کا دل کرے گا، اس کو تو ہر بندہ چاہے گا کہ میں پالوں، لیکن اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ آپ نے جتنی شہوات رکھ دی ہیں کہ وہ انسان کو نکال کے جانا پڑے گا، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی انسان اس میں جنت میں جا پائے گا۔ یہ بات حضرت جبریل علیہ السلام کہہ گئے تھے، اور اب اس کو ہی پانے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی شہوات کو کیسے پیچھے چھوڑنا ہے، خالص ہو کے جنت کی طرف جانا ہے۔ اگلی آیت ہے، اس نعمت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ، اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے کہ نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور وہ شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ بھئی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ نعمت یہ نہ ہو کہ اللہ کو بھلا دے، وہ نعمت نہیں ہے، پھر وہ مصیبت بن جاتی ہے۔ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ بڑی خوبصورت چیز اللہ کے نبی آپ کو ملی، اس کی یہ ساری صفات ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی اس کا شکر ادا کریں۔ کیسا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ سب سے افضل دو عبادات چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ عملی عبادات کے اندر سب سے افضل نماز ہے، نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے عملی عبادات کے اندر۔ مالی عبادات کے اندر مفسرین رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہ نقل کی بات، کہ مالی عبادات کے اندر قربانی سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی قربانی کے ایام قریب آتے ہیں تو دین سے دل بیزار لوگ اس سب سے افضل عبادت کے بارے میں ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو کیسا ہے، یہ کس طرح ہے، جانور کو مارتے ہیں، فلانا ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح ہے، اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس افضلیت کو کیوں نہیں پانے دیتے لوگوں کو؟ بڑے بڑے اچھے دینی مزاج رکھنے والے لوگ ان باتوں میں آ جاتے ہیں، ہاں ہاں یار ان کی بات سینس بناتی ہے، ان کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ کی بات نہیں سمجھ آتی۔ قل ان صلاتی، اللہ کے نبی کہہ دیجئے، میری نماز، و نسکی، اور میرا نسک یعنی میری قربانی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ سب سے افضل اعمال میں سے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، اس کے بعد تو کوئی ڈسکشن نہیں رہتی کس لیے لوگوں کو اس چیز سے دور کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت کے بعد جہاں پر بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نعمت کا ذکر کریں گے، اللہ کے نبی یاد کریں میں نے یہ کیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کا عبادات کے ذریعے کہیں گے کہ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی وحدانیت بیان کریں، توحید پر عمل کریں، توحید کا لوگوں کو سکھائیں۔ یہ اللہ کی نعمت یاد کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے وہی تکلیف دہ والی چیزیں، تکلیف والی باتیں، جس پس منظر کا ہم نے ذکر کیا تھا شروع میں سورت کے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک اے اللہ کے نبی، بے شک شانئک، شانئ کہتے ہیں دشمن کو، ایسا دشمن جو سخت کینہ اور بغض رکھے، عام دشمنی نہیں، ایسا دشمن جو اندر اس کے بغض ہو آپ کے خلاف، وہ والا دشمن، اس کو شانئ کہتے ہیں۔ ان شانئک، آپ کا مبغض، آپ کا دشمن اے اللہ کے نبی، هو الابتر، وہی کٹی جڑ والا درخت ہے۔ اب ابتر کیا یعنی اس کا اصل کیا ہے؟ اس کی کٹے ہوئے تنے والا ابتر کہتے ہیں، کٹا ہوا تنا جو کہ بعد میں وقت کے ساتھ سڑ گل کے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہی بات ہے، عربی زبان کی فصاحت والی آگے یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ ایسے ایسے الفاظ ہیں جو کسی اور زبان میں نہیں آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا جاتا تھا کہ یہ تو ابتر ہے۔ ابتر کیا ہے؟ کاٹنے والا،
یعنی دیکھو اس نے تو رشتے کاٹ دیے، یا ابتر اس سینس میں کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو ابتر ہے، اس نے اپنے آپ کو سب سے کاٹ لیا، اپنے آپ کو اس نے سب سے دور کر لیا۔ جب بات کرتے آپس میں، یعنی ولید بن مغیرہ ہو گئے، اور عتبہ ابن ابی معیط ہو گیا، اور یہ سارے لوگ ہو گئے، یہ بات کرتے تھے تو یہ اس چیز کا تذکرہ کرتے تھے قریش کے۔ ایک دفعہ کعب بن اشرف جو کہ یہودیوں کا سردار مدینہ میں تھا، مکہ آیا، مکہ کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ تم لوگ دیکھتے نہیں ہو، الا تری الی هذا الصبی المتبتر من قومه، کہ تم لوگ دیکھتے نہیں ہو اس بچے کی طرف جس نے اپنے آپ کو اپنی قوم سے توڑ کے رکھ لیا ہے، کاٹ کے رکھ لیا ہے۔ الا یزعم وہ یہ زعم کرتا ہے، انہ خیر منا، وہ ہم سے بہتر ہے۔ ہم سے کیسے بہتر ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میں تم لوگوں سے بہتر ہوں۔ یہ اپنی ہی سوچ انہوں نے بنا رکھی تھی۔ اللہ کے نبی تو یہ کہتے تھے کہ ایمان لے کے آؤ، بس میرے ایک بات ہے، تمہاری سرداریاں پاس رہیں، تمہارا مال پاس رہے، تمہارے جو بھی جاہو جلال ہے سب کچھ پاس رکھو، ایمان لے کے آ جاؤ، مجھے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہیے۔ لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارتے تھے، اور کہتے تھے، یہ بات انہوں نے کہی کہ ہم تو وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيجِ أَهْلُ السَّدَنَةِ وَأَهْلُ السِّقَایَةِ، ہم لوگ تو حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، مکے مدینے کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ غالباً سورہ مومنون ہے، اس کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ کے گھر کی رکھوالی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، وہ ایمان لانے سے بھی افضل ہے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے ان کی۔ اسی چیز پر ان کو تکبر تھا کہ بھئی ہم لوگ اہل حجیج ہیں، اہل سقایا ہیں، پلاتے ہیں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں جو حج پہ آتے ہیں، کیا وہ ہم سے بھی بہتر ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو اس متبتر کو؟ اور تبتر عربی کے اندر اس کو بھی کہتے ہیں جس کا، یعنی جس کا آگے کچھ نہ ہو، جو مر کے آگے کچھ جس کا ذکر نہ ہو، جس کا موت کے بعد ذکر نہ کیا جائے۔ ایک آدمی تھا عاص بن وائل کے نام سے، وہ یہ بات کہتا تھا محمد تو متبتر ہے، اس کا ذکر نہیں ہوگا، یہ مر جائے گا تو ختم ہو جائے گا۔ اور تبتر وہی بات ہے کہ جس درخت کے تنے کو کاٹ دیا جائے اس کو بتر کہا جاتا ہے، کہ یہ درخت بتر ہو گیا، کٹ گیا، اب اس کا اصل کوئی نہیں رہے گا، ختم ہو گیا، اس کا تذکرہ کچھ نہیں رہے گا اس درخت کا۔ تو اس کو انسان پہ لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی جو آپ کو کہتے ہیں نا آپ متبتر ہیں، وہ لوگ خود متبتر ہوں گے۔ عاص بن وائل مرا، کسی کو اس کا نام ہی نہیں پتا تھا، کسی نے تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک نام زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں یہ بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، دیکھو یہ تو متبتر ہے، اس کا تو آگے کوئی چلنے والا ہی نہیں ہے، نسل آگے بڑھے گی نہیں، اس کے تو بیٹے ختم ہو گئے، نسل تو بیٹوں سے بڑھتی ہے، یہ تو ختم ہو گئے اس کے۔ اس چیز کا بھی، یعنی لوگوں نے بڑی سخت باتیں کر رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے وفات پا رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، مکہ والے ایسی باتیں پیچھے سے کر رہے ہیں، کسی کے احساس کا کوئی خیال نہیں، تھوڑا سا ہی کوئی خیال کر لیتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہر لمحے کو انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ ہمارے لیے موقع ہے، موقع جانے نہیں دینا محمد کے خلاف۔ باتیں، بڑی سخت باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں ایک اور دل جوئی کے لیے آیت کی کہ اللہ کے نبی آپ متبتر نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو آپ کے مبغض ہیں، جو آپ کے خلاف کینہ بغض رکھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ متبتر ہیں، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، ان کو کوئی نہیں یاد کرے گا۔ آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں۔ آپ سب سے بات یہ نہیں ہے کہ آپ سے چاہتے تھے کہ میرا ذکر ہوتا رہے، اور نہیں، بات تکلیف کی ہوتی ہے کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کا زندہ رہنا انسان کے عمل پر ہوتا ہے۔ آپ کا جو عمل رہے گا وہی آپ کو رکھے گا آپ کی موت کے بعد بھی زندہ۔ امام بخاری آج تک زندہ ہے ہمارے اندر، حالانکہ وہ فوت ہو چکے، ان کا تو جثہ بھی، ان کا جسم بھی نہ ہو،
لیکن اپنی بات سے اپنے عمل سے آج تک ایسے ہیں جیسے کہ ہم سے مشافہتاً بات کر رہے ہوں، احادیث ہمیں بتا رہے ہوں کہ بھئی دیکھو میرے استاد نے مجھ سے روایت کی، اس کے استاد نے ان سے روایت کی، انہوں نے ان سے روایت کی، انہوں نے صحابی سے روایت کی، صحابی نے اللہ کے نبی سے روایت کی۔ ایسے لگتا ہے ہمارے سامنے امام بخاری بیٹھ کے بتا رہے ہیں سارا۔ اگر پوری سند کے ساتھ احادیث پڑھے نا اور انسان دنیا کی زندگی سے تھوڑا سا منقطع ہو جائے تو اس طرح محسوس ہوتا ہے انسان کو کیسے جیسے امام بخاری ہم سے بات کر رہے ہیں سامنے بیٹھ کے۔ اور اسی طرح دوسری باقی احادیث کی کتب ہیں اور باقی جو خدام ہیں دین کے، جنہوں نے خدمتیں کی علماء نے دین کی، انسان کا عمل ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة استغفروه وتوبوا اليه انه كان غفارا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ یہ کسی بھائی نے یہاں پر کچھ پرچہ رکھا ہے، ان کے چچا فوت ہو گئی ہے تو دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ جنات میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مغفرتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے۔ اور جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو اپنی مغفرتوں کے اندر ڈھانپ لے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنات کے اندر ان کو اپنے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملائے، جانے والوں کو ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملا دے۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔